یہ دونوں اسلام نے ایسے درخشندہ ہمیں اصول دی ہیں کاروبار کے حوالے سے کہ یہ سمجھ لیں کہ سود انٹرسٹ جو ہے اس کا الٹرنیٹیو ہے ہمارے پاس۔ جو لوگ سود پہ پیسہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، اس معاملات میں چلتے ہیں، اگر وہ ان دو کاروبار کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیں، پیسہ یہاں لگانا شروع کر دیں، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں کیسی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے شراکت داری، پارٹنرشپ کیا ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ بندے، یہ جو پہلا ہے پارٹنرشپ، اس کی تعریف یہ ہے، دو یا دو سے زیادہ بندے کسی کاروبار میں منافع کی نیت سے یا کسی مشترکہ ملکیت میں شامل ہو جائیں، اسے شراکت داری کہتے ہیں۔ یعنی کوئی کاروبار دو یا دو سے زیادہ بندے آپس میں شروع کرے، اس میں منافع کی غرض ہو یا کوئی مشترکہ پراپرٹی کے اوپر وہ دونوں شامل ہو جائیں، تو یہ شراکت داری ہوتی ہے۔ اگر منافع کی غرض سے دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کو ہم شرکت عقد کہتے ہیں، اور اگر وہ کسی جائیداد میں مشترکہ ملکیت حاصل کر لیں تو ہم اسے شرکت ملک کہتے ہیں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ یہ سود کا الٹرنیٹیو ہے۔ سود کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں شراکت داری بتائی ہے، پارٹنرشپ جسے کہتے ہیں، مداربت بتائی ہے۔ اب اس کے بارے میں جب دو یا دو سے زیادہ بندے آپس میں مل کے کوئی کاروبار کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے شامل ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہاں سے اس کی تعریف حدیثی ورز کرنے سے پہلے کہ آپ کو بات بتاؤں، میں نے خود مداربت بھی کی ہے اور پارٹنرشپ کے اوپر میں نے کاروبار بھی شروع کیا ہے۔ میں نے جس بندے سے بھی بات کی ہے تو وہ بندہ بپھرے ہوئے جانور کی طرح میری طرف آیا، نہیں لاما صاحب، کسی کے ساتھ مل کے کاروبار نہیں کرنا، سگا بھائی بھی ہے اس کے ساتھ بھی مل کے نہیں کرنا کاروبار۔ کیوں جی؟ آج کل یہ لوگ جب کاروبار چل جاتے ہیں تو آنکھیں بدل جاتی ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کی ساری زندگی دیکھ لیں، ایون کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے شراکت بھی، پارٹنرشپ پہ کاروبار کیا، مداربت کے اوپر کاروبار کیا۔ اس میں برکت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب دو لوگ، دو یا دو سے زیادہ بندے کوئی پارٹنرشپ کے اوپر کام کرتے ہیں، کوئی دکان شروع کر لی، کوئی یعنی کہ اپنی گاڑی لے لی، بنگلہ لے لیا، کوئی ایسا کاروبار شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے شامل ہوتی ہے پارٹنرشپ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ان اللہ تعالیٰ یقول انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینہما۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دو کاروبار کرنے والوں کے درمیان، جو دو بندے آپس میں مل کے کوئی پارٹنرشپ پہ، شراکت داری پہ کاروبار کرتے ہیں، مثلا میں نے کوئی دکان چلانی ہے، اب موبائلوں کی میں دکان کھولنی چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ تو ہے لیکن تجربہ نہیں ہے، تو آپ میں سے کسی بندے کو کاروبار اچھا آتا ہے، موبائل کی اچھی وہ سمجھ رکھتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں یار میں کچھ 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اور کچھ آپ پیسے ڈالو، ہم اکٹھی دکان ڈال لیتے ہیں، آدھا وقت آپ بیٹھیں آدھا میں بیٹھوں، میں بھی ساتھ ایکسپرٹ بن جاؤں گا۔ اب یہ دونوں بندے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دونوں فریق ہیں، دونوں جو بندے ہیں، شریک جو ہیں، ان کے درمیان تیسرا میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ، خود رب ان کے درمیان شریک ہوتا ہوں۔ کب تک میں شریک رہتا ہوں؟ جب تک یہ دونوں بندے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے ہیں، دو نمبری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں دیتے، خود غرضی پہ نہیں اتر آتے، جب تک یہ خیانت نہیں کرتے، دو نمبری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرا ان دونوں کے درمیان میں بھی شامل رہتا ہوں۔ اللہ شامل کیسے رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں شامل رہتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکت وہاں پہ رہتی ہے۔ اور جب ان دونوں بندوں میں سے کوئی ایک بندہ خیانت کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، اپنے شریک کو، پارٹنر کو پتہ نہیں چلنے دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، جب کوئی ایک بندہ بھی خیانت کرتا ہے میں دونوں کے درمیان سے نکل کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ مطلب اللہ کا سائڈ پہ ہونا، اللہ کی مدد بھی وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت و تائید ہے وہ بھی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراکت کی، پارٹنرشپ پہ کاروبار کیا۔ حضرت صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے،
مکہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پارٹنرشپ کے اوپر ان کے ساتھ کاروبار کیا۔ جب یہ مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملے تو آپ نے ان کو یاد دلوایا اور پھر اس کے اوپر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتی ہے، ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ حضور ہم بازاری کاروبار کرتے ہیں، جو میرا پارٹنر ہے وہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ وقت تھوڑا سا لگا لیتا ہے اور میں یہاں دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تیرے کاروبار کی برکت اسی سبب سے ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھنے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، میں خود معاشرے کے اندر ان ہو کے میں نے دیکھا ہے، مزدور مستری حضرات کوئی بھی ہیں، کاروبار کرنے والے، نماز کا وقت ہو تو ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ چلا جائے میں نہیں جاؤں گا، اور بھائی کتنا کام کر لیں گے آپ، جب اس میں برکت نہیں رہنی تو آپ جیسے مرضی کر لیں۔ میں برکت کی پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ مثال عرض کی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب، بڑے اچھے دیندار ہیں، انہوں نے 12,000 روپے کی جسٹ موٹر سائیکل لی۔ 12,000 روپے کی کیا آتی موٹر سائیکل، چائنا کی موٹر سائیکل، تو وہ کہتے ہیں 1 سال تک موٹر سائیکل پنکچر ہی نہیں ہوئی ہے، 1 سال تک، اور وہ مسجد کے باہر کھڑی رہتی، جو مرضی بندہ لے کے چلا جائے۔ یہ برکت ہے۔ آپ نے نئی موٹر سائیکل لی، وہ اس کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ برکت جب اڑ جاتی ہے تو پھر بندے کو ایسے نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے برکت مانگا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، ہو سکتا ہے تیرے کاروبار میں، تمہارے کاروبار میں برکت اسی کے سبب ہو۔ یاد رکھیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی دیندار بندہ ہے، طالب علم ہے، دین کا علم حاصل کرنے والا ہے، ساری برکتیں گھر میں اسی کی وجہ سے ہیں۔ یہ دیندار لوگوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں کہ یہ جو شرکت ہے، اس کے اوپر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے شریک کے اس مال میں خیانت کی جس میں اس نے اس کو امانت اور حفاظت سپرد کی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے میں اس سے بری ہو جاتا ہوں، اگر وہ اس میں خیانت کرے پھر میرا اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں تو اس صورت میں جب پارٹنرشپ ہو تو خیانت کا نہ سوچیں، ایمانداری دیکھیں گے، نہیں کہ میرا پارٹنر موجود نہیں ہے تو میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں، ایسے نہیں ہے۔ اس کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا لاکھوں کا کاروبار بھی زیرو پہ آ جائے گا۔ اور پھر میں یہ آپ سے عرض کروں، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ سود کا الٹرنیٹیو ہمارے پاس، جو سود ہوتا ہے یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ ہمارے پاکستان میں سود کی شرح بہت زیادہ ہے، اور ہم نے کئی جو حکومتی شخصیات ان کو کہتے ہوئے بھی یہ سنا جی سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، حالانکہ جو مغربی کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ سود کی ریشو بہت کم ہے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رکھی ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان جو اس کو ضرور اپنے اندر شامل کر رکھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک شعر میں، فرماتے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، ایک بندہ سود لیتا ہے تو لاکھوں کی اس میں موت واقع ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک بندے نے سود پہ 1,00,000 روپیہ لے لیا ہے، اس نے 1,25,000 واپس کرنا ہے، کاروبار وہ شروع کرتا ہے۔ اب 1,25,000 کا اس نے، یعنی 1,00,000 کا کاروبار شروع کیا، جو اوپر سے 25,000 دینا کہاں سے نکالنا ہے؟ اس نے کاروبار سے نکالنا ہے نا۔ تو جو وہ چیز تیار کرے گا اس کی جب قیمت آگے نکالے گا، اس کے اندر سود کے پیسے بھی شامل کرے گا، یعنی ڈیفینیٹلی 1,00,000 کا کاروبار کر کے وہ 1,50,000 کمائے گا تو اس کا کاروبار چلے گا نا۔ 25,000 اس نے سود کا واپس کرنا ہے، 25,000 اس نے اپنا مہینے کا کمانا ہے۔ تو اس طرح ایک بندے نے سود لیا ہے، وہاں سے ہزاروں گاہک اس کے پاس اس کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں، تو یہ سارا معاشرہ اس کے اندر یہ انوالو ہوتا ہے۔ اس لیے سود پورے معاشرے کے لیے ایک موت کی طرح ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہاں اس کی کچھ شرائط عرض کرنے سے پہلے میں عرض کروں، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو شرم و شرمی ہم پہلے اصول طے نہیں کرتے، ہم کہتے چلو جی دیکھی جائے گی، کر لیں گے طے، جی یہ بندہ بڑا مجھے اس کے اوپر اعتماد ہے، اپنا ہی بندہ ہے، بعد میں کر لیں گے دیکھی جائے گی۔ بعد میں جب منافع کی باری آتی تو اس وقت پھر وہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے،
وہ کہتے ہیں میں اتنا لوں گا، وہ کہتے ہیں میں اتنا لوں گا، منہ پہ بات نہ کریں تو دوستوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کاروبار کریں تو پہلے اپنے تمام اصول و ضوابط جو پروفٹ ہے، لاس ہے، سب کو طے کر لیا جائے، پھر یہ کاروبار ہوتا ہے، وگرنہ لڑائی جھگڑا یہاں پہ آتا ہے۔ یہاں اس کے اوپر جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے اصول ہیں، ان میں چند ایک آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو مال اور تصرف ہے اس میں دونوں شریک برابر ہوں گے، مال کے اندر بھی اور تصرف کرنے کے اندر بھی۔ مثلا ہم ایک مثال طے کر لیتے ہیں کہ 50 ہزار ڈال کے دو بندے کاروبار کرتے ہیں، کوئی ایک فرم شروع کرتے ہیں، دکان شروع کرتے ہیں، 50 ہزار روپے دونوں ڈال کے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ اب وہ دونوں بندے مال میں بھی برابر کے شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تصرف کرنا، وہاں جو کاروبار کرنا اس میں بھی وہ برابر کے شریک ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے 50 ہزار دیا دوسرا بھی 50 ہزار دے، ایک نے 50 ہزار دیا دوسرا 25 ہزار دے سکتا ہے، ایک 75 ہزار دے دوسرا 25 ہزار دے۔ تو یہ دونوں بندے جو پارٹنرشپ کرنا چاہیں تو اس میں پیسے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی طے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 75 ہزار دوں گا، تمہارا 25 ہزار ہوگا، تم 10 گھنٹے ٹائم دو گے دکان پہ، میں 2 گھنٹے ٹائم دوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو پروفٹ ہے، جو منافع ہے، وہ پرسنٹیج کے حوالے سے ہوگا، فکس پروفٹ نہیں ہوگا، پرسنٹیج ہوگی۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دو بندوں نے آپس میں کاروبار کیا، ایک کا 70 ہزار ہے، ایک کا 30 ہزار ہے، 1 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا۔ اب جو 70 ہزار والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کل جو منافع ہوگا اس کا 70% لوں گا، اور دوسرا کہتا ہے میں 30% لوں گا، کاروبار دونوں اکٹھا مل کے کریں گے، ٹائم برابر برابر دیں گے تو ٹھیک ہے۔ پرسنٹیج منافع کی وہ پہلے طے کرنی پڑے گی۔ پھر اسی طرح یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو منافع ہے وہ دونوں کے درمیان پرسنٹیج پہ ہوگا، لیکن جو نقصان ہے وہ ان کے پیسے کے حساب سے ہوگا۔ ایک نے 70 ہزار دیا ہے، دوسرے نے 30 ہزار دیا ہے، تو دونوں کو جب نقصان ہوگا تو جو 70 ہزار والا بندہ ہے وہ 70 ہزار کے حساب سے وہ نقصان بھرے گا، اور جو 30 ہزار والا ہے وہ 30 ہزار کے حساب سے نقصان بھرے گا۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ آپ کو 100 روپے کا نقصان ہوا ہے، 1 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا ہے، 100 روپے کا نقصان ہوا ہے، تو جس نے 70 ہزار دیا تھا اس کے حصے میں 70 روپے آئیں گے، اور جس نے 30 ہزار دیا اس کے حصے میں 30 روپے آئیں گے، وہ 30 روپے کا نقصان بھرے گا۔ لیکن جب منافع ہوگا جو پرسنٹیج کے حوالے سے آپ نے کیا ہوگا وہی ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ہم جب منافع طے کرتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپیہ مجھے دو اور مہینے کے 5 ہزار مجھ سے لیتے جانا، اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے پارٹنرشپ پہ کام کیا ہوا ہے۔ یہ جو فکسیشن ہے یہ سود کے اندر آتی ہے۔ میں کسی کو 1 لاکھ، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، بندے کی کپڑے کی دکان ہے، وہ کپڑے والا کہتا ہے جی لاما صاحب آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں اور مہینے کا 5 ہزار مجھ سے لیتے جانا۔ میں نے فکس کر لیا، یہ 5 ہزار سود میں آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، جو قرض بھی نفع لے کے آئے گا وہ سود شمار کیا جائے گا۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا، فکس 5 ہزار میرے پاس آ رہا ہے۔ ہاں اگر میں اس کو کہوں کہ میرا 1 لاکھ روپیہ اپنے کاروبار میں شامل کر لو اور میں تم سے ہر مہینے 5% آپ کے کل نفع کا وہ منافع لیتے جاؤں گا، اب کبھی اس کو وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ نفع آتا ہے تو میں اس سے 5 ہزار لے لوں گا، کبھی 50 ہزار آتا ہے تو میں اسی حساب سے 5% وہاں اس کا لے لوں گا۔ تو میں نے صرف پرسنٹیج رکھی ہے، پرسنٹیج کے حوالے سے منافع لے سکتا ہوں۔ اگر میں نے فکس کر لیا کہ اتنے پیسے میں لوں گا یہ سود میں شمار ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ جو شراکت داری ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، فرمایا الربح علی ما شرط والودیۃ علی قدر المالین، فرمایا کہ جو نفع ہے وہ دونوں کی شرط کے مطابق ہوگا، جتنا وہ طے کر لیں۔ مثلا ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، دوسرا 10 ہزار ڈالتا ہے، اور منافع یہ طے ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 75% لوں گا، 10 ہزار والا کہتا ہے، اور جس نے 1 لاکھ دیا ہے وہ کہتا ہے میں 25% لوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ کیوں کہ جس نے 10 ہزار دیا ہے وہ کاروبار کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ کہتا ہے ٹائم میں زیادہ دوں گا اور کاروبار کو میں سمجھتا ہوں،
تو لہٰذا میں منافع زیادہ لوں گا، میری پرسنٹیج زیادہ ہوگی تو کر سکتا ہے۔ منافع دونوں پرسنٹیج کے حوالے سے طے کر لیں، لیکن جو نقصان ہے وہ فرمایا دونوں کے حساب سے، جتنا جتنا سرمایہ لگایا اتنے حساب سے ان کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر کفالت نہیں ہے، وکالت اس میں ہوتی ہے، پارٹنرشپ میں کفالت نہیں ہے۔ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اب دو پارٹنر ہیں، انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے، ایک بندہ کہیں جا کے فراڈ کر لیتا ہے تو اب پولیس یہ نہیں کرے گی کہ اس کا فلاں بندہ پارٹنر ہے، جا کے اس کو پکڑ لے، کیونکہ اس میں کفالت نہیں ہے۔ وہ اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے، یہ اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ ہاں یہ بندہ اس کو کفیل بنا سکتا ہے، وکیل بنا سکتا ہے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں، اپنے پارٹنر کو کہتا ہوں کہ آپ بازار سے میرے نام کے اوپر یہ چیز لے آئیں، میں اس کو فون کر دیتا ہوں، وہ اس کو چیز دے سکتا ہے، وہ میرا وکیل بن سکتا ہے، لیکن کفیل نہیں بن سکتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہ جو شراکت ہے یہ شروع اسلام سے لے کر آج تک یہ جاری ہے اور جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے بھی لوگ شرکت سے کاروبار کیا کرتے تھے، پارٹنرشپ کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اور صحابہ کرام بھی شرکت کے اوپر کاروبار کیا کرتے تھے۔ کثیر صحابہ کرام کی یہ تعداد ملتی ہے جو شرکت کے اوپر یہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہاں ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ پرسنٹیج شروع سال میں جو طے کرتے ہیں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ابتدائی سال میں۔ درمیانے سال میں اگر بندہ کہے جی میں مجھے پرسنٹیج یہ پسند نہیں، میں یہ اور طرح سے کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، لاک ڈاؤن شروع ہوا، کسی بندے نے کاروبار شروع کیا، دو بندوں نے مل کے، تو درمیانے سال میں جب پتہ چلی اب تو لاک ڈاؤن ہونے لگا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی ہم پرسنٹیج وہ چینج کر لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ ابتدائی سال میں کر سکتے ہیں، درمیانے سال میں، آخری سال میں پرسنٹیج کو چینج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اندازے سے منافع مقرر کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ آپ نے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، پہلے شروع دن سے کریں کہ اتنے پرسنٹ میں منافع لوں گا، اتنے پرسنٹ تم لوگے، اندازے سے نہیں جی تو میرا بھرا لگنا ہے، ٹھیک ہے دیکھی جائے کر لیں گے بعد چ۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دے، یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ آنے والے وقت میں جتنا مرضی مضبوط تعلق ہو آپ کا، اگر آپ نے ابتدا میں یہ جو پرسنٹیج ہے منافع کو طے نہیں کیا ہے، آنے والے وقت میں یقیناً نفرتیں پیدا ہوگی، چاہے جتنا مرضی آپ کا وہ اچھا دوست ہے۔ تو پارٹنرشپ میں پہلے یہ منافع مقرر کر لینا چاہیے۔ پھر یہ آخری اس کے بارے میں اہم بات یہ کہ اخراجات جتنے بھی ہیں آپ کے کاروبار کے اوپر ہیں، وہ سارے کے سارے اخراجات نکال کے، ایکسپینڈیچرز جتنے بھی خرچے نکال کے بعد میں جو کچھ بچتا ہے اس میں سے آپ کا منافع ہوگا۔ مثلا آپ نے کھیت میں کاروبار شروع کیا ہے تو اس میں پانی کے پیسے دینے ہیں، ہل چلانے کے پیسے دینے ہیں، مزدوروں کو پیسے دینے ہیں، وہ سارے پیسے دے کے بعد میں جو آپ چیز بیچتے ہو اور اس میں منافع آتا ہے، اس منافع میں آپ وہ پرسنٹیج کے حوالے سے شریک ہوگے۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ نے خرچے دینے ہیں لوگوں کے اور منافع پہلے آپس میں تقسیم کر لیں اور بعد میں وہ لوگ دونوں سے مانگتے پھر اس طرح لڑائی جھگڑا ہوگا۔ منافع پہلے طے ہوگا اور جو منافع ہے تمام اخراجات دینے کے بعد یہ طے ہوگا، یہ پارٹنرشپ ہے۔ دوسرا عزیز سامعین محترم، اس کے ساتھ ہے مداربت۔ ایک تو یہ دو پارٹنر آپس میں شریک ہو، انہوں نے پیسے ڈالے ہیں، دونوں کاروبار بھی کر رکھے ہیں، دونوں کی معاملات ایسے ہیں، تو یہ پارٹنرشپ ہے۔ دوسرا اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ مداربت ہے۔ مداربت اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ مداربت یہ ہے کہ ایک بندہ پیسے دیتا ہے اور دوسرا بندہ کاروبار کرتا ہے۔ پیسے دینے والا بندہ صرف پیسے دیتا ہے، کاروبار نہیں کرتا ساتھ۔ مثلا میں ایک بندے کو کہتا ہوں جی یہ میرے پاس پیسے ہیں، دوسرے بندے کے پاس کاروبار نہیں ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ 1,00,000 روپیہ لو اور آپ یہ فلاں کاروبار کرو۔ وہ کاروبار کرتا ہے تو ان کے درمیان ہمارا منافع طے ہو جاتا ہے۔ شراکت میں یہ کہ دونوں ساتھ کام کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہے۔ مداربت میں ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، میں نے کام نہیں کرنا، صرف میں نے پیسے دینے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں لوگ سود کے اوپر بینکوں میں پیسے رکھ دیتے ہیں، جی وہاں سے کچھ آتا جائے گا تو کرتے جائیں گے، بالکل حرام ہے۔ سود کا 1 روپیہ بھی وہ اس طرح ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے وہ۔ ہم وہ جائز کہہ لیتے ہیں کاروبار کریں، آپ آئیں
شرکت کریں، مداربت کریں، اسی کو اعتماد والے بندے کو. پہلی بات یہ ہمارا معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اعتماد نہیں ہے. سگے بھائی کو بھائی کے اوپر اعتماد نہیں. مسلمان ہیں ہم، جس کو بھی تلاش کریں جی یہ بندہ فراڈیا ہو سکتا ہے. جس کے ساتھ ہمارے نوالے سانجے ہیں، اکٹھے روٹی کھاتے، اس کے اوپر بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ہم اسلام سے بہت دور چلے گئے. دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ ہماری یہ خصوصیات بن چکی ہیں. اسی وجہ سے ہمیں کاروباری کوئی بندہ نہیں ملتا ہے. اچھا، ہم یہ دوسرے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، جتنے مجھے یہاں سننے والے ہیں، آپ تہیہ کریں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. آسمان سے فرشتے آ کے معاشرے کو چینج نہیں کریں گے، آپ نے تبدیل کرنا ہے. ہم یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، صرف چسکے کے لیے آتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ٹاپک سننا نہ سنا بات ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. اپنے اندر تبدیلی لانے چاہتے ہو تو یہ جو جڑ سے چیزیں ہیں، یہ گناہ ہمیں ختم کرنے پڑیں گے، پھر یہ کاروبار چلے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مداربت کے بارے میں فرمایا کہ ثلاث فیہن البرکہ، فرمایا 3 ایسی چیزیں جس میں اللہ برکت رکھتا ہے. نمبر 1 البیع الی اجل، فرمایا ادھار خرید و فروخت کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، صبح صبح دکان پہ چلے جائیں نا، دہی لینے کے لیے پرچون کی دکان پہ چلے جائیں تو بندہ کہ جی مجھے چینی دے دو کلو، پیسے نہیں جی ادھار دینی ہے. نہیں بونی دا وقت ہے، حالے بونی دا وقت ہے گیا تو صبح صبح میں ادھار دے دا. اور بھائی یہ بونی کا لفظ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ بارڈر پار والوں کا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ البیع الی اجل، ادھار خرید و فروخت کے اندر اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. ادھار میں غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. غریب بیچارہ صبح صبح دہی لینے کے لیے ہم ادھار نہیں دیتے ہیں اس کو. لیکن یہاں دوسری طرف جو ادھار لے کے جانے والے ہیں ان کے لیے بھی ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیا. ایک بندے نے ادھار دینا تھا، جنازہ اس کا سامنے پڑا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا حضور اس کے اوپر قرض ہے. فرمایا میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا. حضور رحمت للعالمین ہیں، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، قرض ہے اس کے اوپر. پھر ایک صحابی نے کہا حضور اس کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں، اب جنازہ پڑھائیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھائیں. تو قرض دینے والے کو بھی فرمایا کہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اور قرض واپس نہ کرنے والے کے بارے میں بھی اسلام نے قانون وضع کیا ہوا ہے. نمبر 2 فرمایا بالمقارضۃ، مداربت جو ہے کہ ایک بندہ پیسے دے دوسرا بندہ کاروبار کرے، اس کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. اور نمبر 3 فرمایا اخلاط البر بالشعیر للبیت لا للبیع، فرمایا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے بندہ گندم کے اندر جو کا آٹا ملا کے کھائے گا، اللہ اس میں بھی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. اگر بیچنا ہے تو پھر بیچنے میں اس طرح 2 نمبری نہیں کر سکتا، گھر میں کھائے گا اس میں برکتیں ہوں گی. تو اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام سے مداربت کے بارے میں ملتا ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مداربت پہ کام کیا کرتے تھے. پیسہ آپ کا ہوتا تھا اور کام دوسرے کا ہوتا تھا، اور منافع پرسنٹیج سے ہوتا ہے. اس میں آپ شرائط لگا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جی حضرت عباس بن عبد المطلب جب کاروبار کرنے لگے تو آپ نے فرمایا سمندری سفر نہیں تم نے کرنا، تم نے جانور بھی نہیں خریدنے، سمندر میں وہ طوفان آ سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، آپ نے یہ جانور نہیں خریدنے، ہو سکتا ہے وہ اچانک مر جائے. اسی طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مداربت بھی کاروبار کرتے تھے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے کاروبار چوز کیا تھا وہ مداربت تھی. پیسہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا اور کام سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. یعنی جتنا ان کا مال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے ملک شام گئے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنے انداز میں وہ سارا سودا بیچا. جب واپس آئے تو جو منافع تھا وہ پرسنٹیج کے حوالے سے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تو اس میں برکتیں رکھی گئی ہیں. اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی طرح جو کاروبار تھا وہ یتیم کا مال تھا، آپ نے مداربت کے اوپر دے دیا. مال پڑا ہوا ہے، دن بدن اس کی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے، آپ نے ایک بندے کو دیا یہ تم پیسے لو کاروبار کرو، اور منافع دونوں کے درمیان پرسنٹیج سے رکھ لیا آپ نے. تو اس طرح یہ اسلام کے اندر کثیر تعداد میں مداربت کی اور پارٹنرشپ شراکت کی مثالیں ملتی ہیں. اب اس کے کچھ اصول ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ، اگر مداربت کے اندر ایک ہوتا ہے رب المال پیسے دینے والا، اور دوسرا ہوتا ہے مدارب کاروبار کرنے والا، تو اگر نقصان ہوتا ہے منافع دونوں کے درمیان پرسنٹیج کے حوالے سے ہوگا. اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان صرف پیسے دینے والا برداشت کرے گا.
مثلا میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا حافظ صاحب کو، جی اب یہ کاروبار کریں، اب انہوں نے کاروبار کیا، ان کو نقصان ہو گیا، تو یہ نقصان یہ نہیں بھریں گے، یہ نقصان میں بھروں گا۔ کیوں کہ یہ بندہ تو اگر 6 مہینے یہ کاروبار کرتا ہے، 6 مہینے کے بعد نقصان ہوتا ہے، 6 مہینے کی انہوں نے کسی سے مزدوری لی ہے؟ نہیں، یہ تو اپنا کاروبار سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر اس میں نقصان ہو گیا تو وہ سارے کا سارا نقصان میں برداشت کروں گا، لیکن اگر نفع آئے گا تو نفع ہمارے دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مضاربہ مقیدہ، ایک ہے مضاربہ مطلقہ۔ مضاربہ مقیدہ یہ ہے کہ میں کسی قسم کی شرط لگا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ مجھ سے لیں تو آپ نے دکان جوتوں کی ڈالنی ہے، یا میں ان کو کہتا ہوں جی آپ نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، میں ان سے کہتا ہوں جی آپ نے پرچون کی دکان ڈالنی ہے، تو جو میں شرطیں لگاتا ہوں ان شرطوں کے مطابق یہ کام کریں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے، مقید کر دیا میں نے، باؤنڈ کر دیا ان کو۔ اس طرح کی شرطیں لگا کے آپ کسی کو بھی کاروبار کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ہزاروں لاکھوں روپیہ گھروں میں بینکوں میں رکھا ہوتا ہے، اب لا کے ان کو انویسٹ کریں، مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں، آپ کا پیسہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا۔ اسلام نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، کبھی کر کے تو دیکھیں، رسک لے کے دیکھیں۔ ہمارے ہاں صرف ایک میں نے ابتدا جب کی تھی ٹاپکس کی بزنس کے، میں نے یہ عرض کیا تھا ہم صرف بچے کو شروع سے لے کر اینڈ تک صرف ایک بات بتائے، بیٹا نوکری کرنی ہے آپ نے، نوکر بننا ہے آپ نے۔ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تمام صحابہ اکرام کی زندگی میں کاروبار سب سے پہلے تھا۔ جن لوگوں نے کاروبار کیا وہ گاڑیوں کے اوپر بھی جھور رکھے ہیں، اور جو بڑے بڑے 19ویں گریڈ کے بھی آفیسر ہیں وہ بھی تنخواہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے 10 دنوں میں تنخواہ اتنی ہوتی، دوسرے میں ایسی ہوگی، تیسری میں قرض لینا پڑتا ہے ان کو۔ کاروبار کی طرف آئیں، پیسے کو مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقے بتائے محبوب علیہ السلام نے، ضرور اس میں برکت ہوگی۔ دوسری اس کی قسم ہے مضاربہ مطلقہ، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، بغیر شرط کہ میں پیسے دیتا ہوں آپ سب آپ کاروبار کریں، جو بھی کریں گے منافع ہمارا اتنا اتنا ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو میں برداشت کروں گا، مجھے آپ کے اوپر اعتماد ہے، آپ کاروبار کریں۔ اسی طرح ایک اس کی یہ بھی شرط ہے کہ زبانی کلامی کام نہیں ہوگا، پیسے دینے پڑیں گے۔ میں یہ نہیں کہ جی آپ کاروبار کریں تو پیسے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، یہ چیز نفرت کی طرف لے کے جاتی ہے اور آنے والے وقت میں یقیناً جھگڑے کی طرف لے کے جائے گی۔ عزیز سامعین محترم، یہ مضاربت کے اور شراکت کے بارے میں مختصر میں نے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر آپ حضرات اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیں تو جمعے کے بعد میں حاضر ہوں۔ میں پھر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کاروبار کریں، کاروبار میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ منبر رسول سے آپ کو یہ صدا دی جا رہی ہے کہ آئیں حلال کاروبار کی طرف آئیں۔ میں نے شروع سے لے کر اینڈ تک کئی ٹاپکس آپ کے سامنے، حرام حلال میں تمیز آپ کے سامنے عرض کیا، پھر میں نے آپ کو سود کی مذمت بیان کی، اسی طرح میں نے آپ کے سامنے وہ آرڈر کے اوپر چیز بنوانی، وہ آکشن نیلامی کے اوپر، ہر پہلو کے اوپر میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے کہ ہم یہاں آپ کو دین سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں یہ 1 منٹ اوپر لوں گا آپ سے، بات یہ عرض کرنی کہ میں نے یہ غور کیا کہ دن بندہ بتا رہا تھا کوئی بھی کام ہم نے کرنا، میں بندے کے پروفیشنل بندے کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے جوتا اگر سلائی کروانا ہے نا تو میں 7 بندوں سے پوچھوں گا یار سب سے اچھا موچی کون سا ہے، وہ کہیں جی وہ ہے، پھر میں کہوں اس میں ایکسپرٹ کون زیادہ ہے، جی وہ والا ہے، میں اس کے پاس جا کے جوتا گنواؤں گا اپنا۔ میں نے کپڑا لینا ہے، میں پوچھوں گا سب سے ایکسپرٹ کون سے، اچھا دکاندار کون سا ہے۔ ہر فیلڈ میں پروفیشنل اور ایکسپرٹ بندے کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن افسوس دین کے معاملے میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ دین اگر کوئی سائیکلوں کو پنکچر لگوانے والا بھی بیان کر رہا ہے، میں وہاں سے سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا دین سیکھنے کا، کس بندے سے دین لے رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کو دین کس سے پڑھوا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ دین سیکھنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی سوچیں اچھی ہوں گی، آپ کے معاملات اچھے ہوں گے، آپ کے کاروبار اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔